بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 454۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبشی مسجد میں جنگی مشقیں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپا رہے تھے، میں ان کی مشقوں کو دیکھ رہی تھی۔ محترم خواتین حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث پاک لائے اور اس کا عنوان قائم کیا کہ مسجد میں جنگی مشق کرنے والے اصحاب، اور بطور دلیل اس کے نیچے یہ حدیث پاک لائے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جنگی مشقیں کرنا چونکہ جہاد کی تیاری کے لیے ہے، لہذا یہ مسجد کے اندر جائز ہے، اور اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، اور مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مسجدوں کو پاگلوں، مسجد کو بچوں، پاگلوں اور اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے اور تلواروں کو سوتنے سے اور خرید و فروخت کرنے سے، حدود قائم کرنے سے، آپس میں جھگڑنے سے مسجد کو بچاؤ۔ تو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چونکہ جنگی مشقیں کرنا یہ جہاد کے لیے ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی ایک عبادت ہی ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ لیکن فی زمانہ ہر قسم کی فورس جو ہے، یعنی نیوی ہے یا دیگر بری فوج ہے، بحری فوج ہے، ہر قسم کے ادارے بن چکے ہیں، اور ان اداروں کے اندر باقاعدہ تربیت کے لیے میدان اور کلب اور سب چیزیں بن چکی ہیں، لہذا فی زمانہ کوئی مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ کے جنگی مشقیں کرنا شروع کر دے تو یہ شرعاً یا قانوناً یا اخلاقاً فی زمانہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ فی زمانہ پارکس موجود ہیں، میدان موجود ہیں، اور ہر ادارہ موجود ہے پاکستان کے اندر، لہذا فی زمانہ مسجدوں کے اندر کوئی اس حدیث پاک کو لے آئے اور اس حدیث پاک کے پیش نظر وہ مسجدوں کے اندر جنگی مشقیں کرنا شروع کر دے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، کیونکہ پارکس موجود ہیں، میدان موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر ہر قانون اور ہر ادارہ موجود ہے، جو جس ادارے میں جانا چاہتا ہے اس ادارے میں اس کے قوانین کے مطابق جائے اور وہاں جا کے اس کی جنگی مشقوں کا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جائز کھیل کو دیکھنا یہ جائز ہے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ان کو بھی یہ کھیل دکھا رہے تھے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ یہ کھیل شاید اس لیے بھی دکھا رہے ہوں تاکہ وہ لوگوں کو روایت کر سکیں کہ جہاد کی تیاری کے لیے اس طرح مشق کی جاتی ہے اور اس طرح کی مشقیں کرنا جائز ہے، اس لیے بھی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو یہ کھیل دکھا رہے ہوں۔ اور اس طرح اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرد حضرات یعنی شوہر حضرات اپنی بیویوں کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کریں، ان میں اجر و ثواب بھی ہے، یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث پاک کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔